السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، آج جمعرات ہے اور 18 فروری 2021 ہے۔ جو سوالات بھی مغرب تک بھی آ گئے ہیں ان کو شامل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ سوال آیا ہوا ہے کہ کیا مولانا میں ہر نماز کے بعد سورہ علم نشرہ پڑھ سکتا ہوں یا پڑھ سکتی ہوں؟ ایسا سوال آیا ہوا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پڑھنے کی وجہ کیا، پورا قرآن پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ سنت تو نہیں ہے اس طریقے سے روزانہ ہر نماز کے بعد پڑھنا۔ کوئی پڑھ لیا ٹھیک ہے، لیکن نہ اس کو لازم جاننا اور نہ اس کو سنت جاننا، یہ دو چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ پوچھا گیا ہے کہ بعض جا نماز موٹی ہوتی ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ تھرماکول بچھا نیچے ڈالتے ہیں، پھر اس کے اوپر جا نماز۔ بہرحال وہ ایک لمبی توڑی بات انہوں نے کی ہے۔ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جا نماز اتنی موٹی نہیں ہونی چاہیے کہ ناک اور آنکھ اس میں گھس جائے، نہ اتنی نرم ہونی چاہیے۔ تو اگر یہ کیفیت ہے تو اس کو تبدیل کریں۔ پوچھا گیا ہے کہ سورہ نمل میں جو واقعہ لکھا ہوا ہے کہ بلقیس کا جو تخت ہے، ملکہ سبا جسے کہتے ہیں، اس کا تخت جو ہے وہ اٹھا کر کے لے کر کے آیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا۔ وہ اٹھانے والا انسان تھا یا جن تھا؟ تو اس میں دو رائے ہے۔ جیسے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بہت مشہور جو ہے وہ حاشیہ قرآن ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہ آدمی تھا، لیکن دلیل اس میں نہیں لکھی ہے۔ کچھ لوگوں کی رائے، زیادہ تر لوگوں کی رائے یہ ہے کہ وہ جنوں میں بڑا جن تھا۔ واللہ عالم بالصواب۔ اس سے کوئی ہمارے عقیدے میں اور ایمان میں فرق نہیں آتا ہے۔ پوچھا گیا ہے اگر کوئی آدمی پہلی رکعت میں سورہ ناس یا سورہ فلق اور سورہ ناس دونوں پڑھ دے تو اب کیا کرے؟ دیکھیں، سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھ دیا تو اب آپ اس کے بعد اگر پلٹیں گے تو قرآن مجید سورہ بقرہ شروع ہوگا، آپ سورہ بقرہ شروع کر دیجئے۔ سورہ بقرہ کی آیت نہیں یاد ہے، آگے جو بھی آیت ہے یاد کر لیں، یا یاد ہے اس کو آپ پڑھ دیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اسی سورت کو ریپیٹ کر دیجئے دوبارہ دوسری رکعت میں، جبکہ اس کو اچھا نہیں کہا ہے لوگوں نے، تو دونوں شکل اختیار کی جا سکتی ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب آپ تقریر میں مثال دیتے ہیں کہ ہم لوگ امتحان حال میں ہیں، تو ہم دنیا میں 1 سال پڑھنے کے بعد امتحان دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو ہمارا امتحان لیتا ہے اور ہمیں کچھ یاد نہیں، مطلب کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر دنیا میں ہمارا امتحان ہوتا ہے تو پہلے پڑھائی ہوتی ہے پھر امتحان ہوتا ہے، اور اس میں ایسا نہیں ہے۔ لیکن حقیقت میں اس میں اس سے زیادہ ہے، کیونکہ جب ہم اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں تو ہم کو تعلیم دی جاتی ہے، نمبر 1 کہ بھائی یہ تم سے قیامت میں پوچھا جائے گا، تو تعلیم ہو گئی۔ تعلیم والدین دے دیں، تعلیم استاد دے دے، تعلیم رسول کی تعلیم دے دی جائے، قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر بتا دی جائے، یہ ساری چیزیں تعلیم ہی ہیں کہ بھئی تم کو قیامت میں اس قسم کے سوالات سے گزرنا پڑے گا۔ تو بتا، یہ تو اچھا بات ہے کہ یہ بتا دیا جاتا ہے۔ دنیا کے امتحان میں تو یہ پڑھایا جاتا ہے لیکن یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ سوال کیا آئے گا۔ یہاں پہ دونوں باتیں بتا دی گئی ہیں کہ پڑھایا بھی یہ جا رہا ہے اور سوال بھی یہ آئے گا، تو یہ سوال آؤٹ ہے، اس میں فیل ہونا زیادہ مطلب لاپرواہی کی بات ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا کافر لوگ جنت میں کبھی جا سکتے ہیں؟ اس میں جمہور کی رائے یہ ہے کہ کافر ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اب انہوں نے سوال کیا ہے، ہمارے دوست ہیں بنگلور کے، کہہ رہے ہیں کہ بہت سے کافر ایسے ہیں، بہت نیک ہوتے ہیں اور اچھا کام کرتے ہیں، سماج سیوی ہوتے ہیں۔ ایک بات بنیادی طور پہ جان لیں، جنت میں جانے کی جو چابی ہے نا وہ ایمان ہے، اور جہنم میں جانے کی جو چابی ہے وہ کفر ہے۔ ایک آدمی کفر کی حالت میں مرا، وہ چاہے جتنا بھی عمل اچھا کیا ہے وہ ہر حال میں جہنم میں ہی جائے گا، اور ایک مومن ایمان کی حالت میں مرا، ایمان لایا اور ایمان کی حالت میں مرا،
चाहे जितना गुनाह किया है, वो एक न एक दिन अपनी सारी सजाओं को काट करके जन्नत में जरूर जाएगा। यही ईमान और कुफ्र की सबसे बड़ी एडवांटेज और सबसे बड़ी बात है कि ईमान वाला, मैं इसको जहन्नम को हल्का नहीं करना चाह रहा हूँ कि आप ईमान ले लिहाजा आप जन्नत में चले जाएंगे, लेकिन कब जाएंगे इसको याद रखें, सारी सजा भुगतने के बाद जाएंगे, वो हजारों साल भी हो सकती है। लिहाजा काफिर के बारे में ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि उसने बड़ी नेकियां की, झूठ नहीं बोलता, समाजसेवी है, लोगों की मदद करता है। इन सारों का बदला परवरदिगार आलम उसको इस दुनिया में किसी न किसी अंदाज में दे देता है। इसका कोई बदला जो है वो क़यामत में नहीं मिलेगा, क्योंकि क़यामत में बदला मिलने के लिए लाजिम है कि ईमान का रजिस्ट्रेशन होना। पूछा गया क्या वालिदैन का फर्ज लड़कियों की जिम्मेदारी है, लड़कों की नहीं है? देखिए, लड़कियां जब तक शादी नहीं होती है तब तक वालिदैन की जिम्मेदारी होती है, उसमें बुलूगत शर्त नहीं है कि अगर लड़की बालिग हो गई तो फिर वालिदैन की जिम्मेदारी खत्म हो गई। नहीं, वालिदैन की जिम्मेदारी बरकरार रहती है जब तक कि उसकी शादी ना हो जाए। जब शादी हो जाती है तो वो दूसरे पर डिपेंड हो जाती है। और रहा लड़का अगर बालिग हो जाता है और उसके बाद वालिद साहब ये कहे कि मैं आपकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता हूँ, मेरी ये प्रॉब्लम है, लिहाजा आप अब खुद कमाएं खाएं, तो ये वालिदैन को कहने का अख्तियार है। पूछा गया है कि शादी से पहले अगर लड़के ने कोई रकम वालिदैन से ली, अब शादी के बाद, शादी से ये कह लीजिए कि अपनी ज़रूरत के लिए शादी का लफ्ज़ कहना कोई ज़रूरी भी नहीं है, अपनी ज़रूरत के लिए लड़के ने कोई रकम अपने वालिदैन से ली और उसके बाद अब वालिदैन कह रहे हैं जब वो कमाने लगा कि भैया मेरा पैसा वापस करो तो क्या वालिदैन को ये अख्तियार है? ये सवाल पूछा गया है। देखें, अगर वालिदैन ने उसको बालिग होने के बाद पैसा दिया है और वो पैसा कर्जा कह करके दिया है, तब तो ये वालिदैन को पूरा हक भी है और लड़के को भी चाहिए कि वो इस कर्जे को पहले अदा करे। और अगर वालिदैन ने बहैसियत वालिदैन के खर्चा किया है और गिफ्ट के तौर पे किया है, तो फिर वालिदैन को ये अख्तियार नहीं है कि वो गिफ्ट दिया हुआ अपने बच्चे से मांगे। एक सवाल और पूछा गया है कि एक सास है जो अपनी बहू से कहती है कि तुम्हारी मंगनी में हमने बहुत खर्चा किया है, अब शादी हो गई, शादी होने के बाद सास बहू से डिमांड करती है कि मंगनी वगैरह में जो खर्चा हुआ है वो खर्चा मुझे आप वापस करें। ये तो बहुत ही बदअखलाकी की बात है। आपने उससे पूछ के तो खर्चा नहीं किया, ना मंगनी सुन्नत है ना फर्ज है, आपने खर्चा किया, अपने शौक में किया, इसराफ किया, आपने किया, आपने लड़की से पूछ कर या बहू से पूछ कर तो किया नहीं। लिहाजा सास का बहू से इस तरीके से पैसा मांगना कि तेरी मंगनी में मैंने इतना, ये क्यों नहीं कह रहा है कि मैं अपने लड़के की मंगनी में खर्चा किया, उसके ऊपर क्यों बोझ डाल रहे हो? भाई तुम्हारा मंगनी हुई तो एक तरफ से तो नहीं हुई होगी ना, लड़के वाले ही उमूमन जाते होंगे और बोझ किसके ऊपर बनता है? लड़की के ऊपर बनता है। बहरहाल ये बदअखलाकी की बात है। पूछा गया क्या नापाकी की हालत में बाल नाखून काट सकते हैं या नहीं? ये सवाल कई मरतबा आया है। ये इस बात के बारे में जान लें कि कुछ फतावे ऐसे हैं कि जैसे जामिया बिन नौरिया का फतवा जो नेट पर बहुत ज़्यादा चलता है और बहुत मारूफ है, उसमें उन्होंने लिखा है कि इस हालत में, जब हालत जो है वो औरत हैज़ की हालत में हो, यानी पीरियड हो उसको, तो ऐसी शक्ल में औरत जो है ना वो अपने नाखून और बाल अगर काटती है तो ये मकरूह तंज़ीही है। मकरूह तंज़ीही का मतलब ये होता है कि नहीं करना चाहिए, बेहतर ये है कि नहीं काटना चाहिए। कुछ लोगों का फतवा ये है कि इससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। बहरहाल मेरी राय ये है, इसके पहले मैंने जो भी बातें कही हों आप उसको कलअदम जानें। मेरी राय ये है कि एहतियात करना चाहिए। जब मकरूह तंज़ीही का फतवा दिया जा रहा है तो इसमें एहतियात करनी चाहिए। पूछा गया है कि क्या जुनबी आदमी जो इस लिबास में अपनी बीवी से हम बिस्तरी करता है वो लिबास नापाक हो जाता है? ये लोगों को बहुत गलत फहमी है। देखिए, नापाकी की वजह नापाकी लगना है, यानी गलाजत का लगना है।
कपड़े में अगर गंदगी लग गई तो कपड़ा नापाक हो जाएगा, और वो भी पूरा नहीं होगा, जितने में गंदगी लगी उतना नापाक होगा। और रहा ये कि एक आदमी, जुनबी आदमी कपड़ा पहने हुए था और उसने तौबत की और कुछ भी गंदगी नहीं लगी कपड़े के ऊपर, तो कोई कपड़ा नापाक नहीं है। महज जुनबी के कपड़ा पहन लेने से कपड़ा नापाक नहीं होता है। ये एक सवाल आता रहता है, फिर आया हुआ है, और ये पूछा गया है कि एक आदमी मुसलमान है और शिर्क करता है, तो इस्लाम उसके बारे में क्या हुक्म देता है। मैं बहुत वाज़ेह अंदाज में इसमें बात करता रहा हूँ, और आज उससे ज़्यादा वाज़ेह अंदाज में मैं बात करना चाहता हूँ। देखें, ये बात जान लें कि शिर्क की पहले बात तो दो किस्म है। एक शिर्क खफी है, एक शिर्क जली है, यानी छोटा शिर्क, बड़ा शिर्क। दूसरी चीज ये है कि एक शिर्क ऐसा है कि जो अकीदे का है, और एक शिर्क ऐसा है जो अमल का है। मिसाल के तौर पर एक मुसलमान है, अगर आप, बाद लोग ये बहुत ज्यादा मुझसे इस पर बहस कर रहे हैं कि नहीं, शिर्क करने वाला कभी भी जन्नत में नहीं जाएगा। हालांकि कुरान मजीद की आयत भी है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही का मतलब ये है कि अगर कोई मुसलमान ईमान वाला शिर्क किया है तो अल्लाह उसे, अगर तौबा नहीं किया, उसे मर गया, तो अल्लाह उसको माफ नहीं करेगा। यानी माफ नहीं करेगा मतलब कि हर हाल में सजा देगा। सजा जब उसकी खत्म हो जाएगी तो ईमान का भी अपना तकादा, अगर शिर्क का तकादा जहन्नम में ले जाना है तो ईमान का तकादा जन्नत में ले जाना है। लिहाजा शिर्क के तकादे की बुनियाद पर तो वो जहन्नम में जाएगा, लेकिन ईमान का तकादा आखिर में क्या होगा कि वो जन्नत में आएगा। लेकिन इसमें इस बात को नोट कर ले, गलबन इसके पहले मैंने ये बात नहीं कही है, अब इसकी तशरीह के साथ कह रहा हूँ कि शिर्क अकीदे का अगर हुआ तो गोया जैसे मुसलमान था, अकीदे का शिर्क किया, मुर्तद हो गया, जब मुर्तद हुआ तो काफिर हो गया। अगर मुसलमान मुशरिक है, अकीदे का मुशरिक है, तो फिर ऐसी शक्ल में इसकी ये गोया काफिर की सफ में खड़ा हो गया, ये मुसलमान नहीं रह गया। इस बुनियाद पर इसको अबदी जहन्नम होगा। शिर्क फिल अमल और शिर्क फिल अकीदा क्या चीज है वो थोड़ी सी बता देता हूँ बात। देखिए, शिर्क फिल अमल ये है कि एक आदमी ने जा करके कब्र का तवाफ किया, या जा करके साहिब कब्र से मांगा, या ये कि उसने जा करके सज्जा किया, ये सब डायरेक्ट बड़े शिर्क है। लेकिन उससे अगर पूछा जाता है कि क्या इनकी भी इबादत होनी चाहिए, आपका ये अकीदा है, वो बोलता है नहीं, मेरा ये अकीदा नहीं है, इबादत तो सिर्फ अल्लाह ही की होनी चाहिए। फिर क्यों किया है? नहीं, इनको खुश करने के लिए, शायद ऐसा करे तो खुश हो जाए। ये गोया अकीदे का शिर्क नहीं हुआ, ये शिर्क कैसा हुआ? फिल अमल हुआ। लेकिन अगर पूछने पर या बगैर पूछे अपने दिमाग में ये बात रखता है कि ये औलिया अल्लाह भी इस लायक हैं, हमारा इनका हक बनता है कि हम इनकी इबादत करें, फिर ऐसी शक्ल में ये शिर्क फिल अकीदा हो गया। अब इसकी गोया कि मुसलमान था, शिर्क फिल अकीदा करने की वजह से मुर्तद हुआ, और पहले मुशरिक हुआ, मुशरिक के बाद मुर्तद हुआ, और मुर्तद के बाद, मुर्तद जब हो गया तो क्या हो गया? काफिर हो गया। लिहाजा ये फिर कभी जन्नत में नहीं जाएगा, क्योंकि इसने अपने ईमान को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। तो महज शिर्क फिल अमल पर ये बात नहीं है। लिहाजा ये इसकी तशरीह है जो मैंने आपके सामने पेश की। इसके पहले मैंने जो भी तशरीह पेश की थी, आज मैंने बड़े वाज़ेह अंदाज में इसकी तशरीह की है। लिहाजा पहले की बात के बजाय इस बात को सामने रखा जाए कि शिर्क करने वाला अगर फिल अमल शिर्क है तो अल्लाह ताला अगर बगैर तौबा के मर गया तो हर हाल में इसको सजा मिलेगी। सजा मिलने के बाद ईमान के तकाजे के तहत ये जन्नत में जाएगा। कब होगा ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। मैं अपनी बात समझा पाया? अच्छा, पूछा गया है कि मौलाना साहब, बुखारी में एक रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 19 दिन मक्के में क़याम किया और कसर नमाज पढ़ी, जबकि अहनाफ ये फतवा देते हैं कि 15 दिन से ज़्यादा कसर नहीं होती है। तो ये अहनाफ का कौल हदीस से टकरा रहा है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अहनाफ जब
دلیل دیتے ہیں نا تو بہت مستند اور ٹھوس دلیل ہوتی ہے، لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے اور اوپر گفتگو کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ مسلک حدیث کے خلاف ہے۔ اس کو پوری طرح سمجھ لیں، یہ معاملہ کیا ہے۔ ہمارے یہاں بھی یہ مسئلہ ہے، ایک آدمی کسی شہر میں گیا 10 دن کے لیے کہ 10 دن میں میرا کام ہو جائے گا، یا 12 دن کے لیے گیا یہ کام ہو جائے گا۔ اب 12 دن جب گزر گیا تو پتہ چلا نہیں مجھے 8 دن اور رہنا ہے، تو اگر وہ 8 دن اور رہنے کی پھر نیت کر لیا، وہ پھر 12 سے لے کر اب گیا 20 دن مسافر ہو گیا وہ، اور 8 دن کے بعد پھر اسے پتہ چلا نہیں ابھی 4 دن اور رہنا ہے، تو ایسے اگر وہ ہو سکتا ہے کہ سال بھر مسافر رہے۔ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ نقل کیا گیا ہے، میں نے حدیث تو نہیں دیکھی ہے، میں تو سوال ہی پر یہ مان لیتا ہوں کہ سب حدیث ہوگی، ہو چانسز ہیں کہ حدیث ہے۔ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی ہے وہ اپنی جگہ ایک دم مستند ہے۔ یہ امام جو بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنگی حالات ہیں فتح مکہ پہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا ہوگا کہ جنگ ختم ہو جائے گی 14-15 دن کے اندر، تو لہذا آپ نے 15 دن کے اندر سفر کرتے رہے، سفر کی نماز پڑھتے رہے، اور پتہ چلا نہیں ابھی 4 دن اور رکنا ہے، اب وہ پھر سفر کرتے رہے، وہ 19 دن ہو گیا۔ لیکن یہ کہ پہلے دن، کیونکہ یہ تو ایک بڑی منطقی بات ہے کہ پہلے دن جس وقت فتح مکہ کی لڑائی شروع ہوئی، کسی کو نہیں معلوم تھا کہ 19 دن میں ختم ہوگی۔ اللہ کے رسول کیسے نیت کر سکتے تھے 19 دن کی؟ آپ کو یہ اندازہ تھا کہ کیونکہ پہلے دوسرے دن سے ہی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے کہ اس میں فتح انشاءاللہ آپ کی ہوگی، یہ باتیں، اور پھر آپ نے بہت ہی سنجیدگی سے اور بڑی مہارت سے اس جنگ کو لڑا، اور یہ بات کلیئر ہو گئی کہ بہت جلد وہ سرنڈر ہو گئے، ایک ہی دن میں سرنڈر ہو گئے۔ لہذا آپ نے جو نیت کی تھی وہ نیت تھی کہ بہت جلدی ہم واپس آ جائیں گے، لیکن جنگ کا معاملہ تھا، وہاں پر حالات بھی ٹھیک کرنے تھے، وہاں کے لوگوں کی پوری اسلامی اسٹیٹ بھی قائم کرنی تھی، اس میں تاخیر ہو گئی۔ بہرحال پہلے دن 19 دن کا ارادہ نہیں تھا۔ پوچھا گیا مولانا صاحب، ایک ویڈیو میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے ایک سوال کیا گیا کہ آدم علیہ السلام کو شیطان نے کیسے بہکایا؟ جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت میں تھے تو شیطان جنت میں نہیں تھا، کیونکہ شیطان اس سے پہلے نکالا جا چکا تھا۔ تو جب شیطان وہاں جنت سے نکل گیا تو دوبارہ شیطان جنت میں داخل کیسے ہوا؟ تو اس پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب جو دیا، میں نے بھی سنا، وہ ویڈیو بھیجا انہوں نے، اس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے اس درخت کو کھایا جس سے منع کیا گیا تھا، اس درخت کے پھل کو کھایا جس سے منع کیا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا سے کہا کہ تم دونوں آدمی یہاں سے اب نکل جاؤ، اور ان کو زمین میں بھیج دیا گیا۔ تو ان کا کہنا یہ ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا کہ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی نکال دیا، لہذا تب تک وہ جنت میں تھا، یہ وہ کہنا چاہتے ہیں جو میں سمجھا ہوں۔ میری سمجھ سے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے یہ جو بات کہی ہے وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ جنت سے نکلنے کے دونوں کے ٹائم الگ الگ ہیں۔ شیطان کے نکلنے کا ٹائم جنت سے اس وقت نکالا گیا ہے جس وقت کہ اس نے سجدے سے انکار کیا۔ ابھی سجدے سے ابھی حوا پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، ابھی تو آدم کی پیدائش کا معاملہ تھا، لہذا شیطان نے جیسے ہی انکار کیا اللہ تعالیٰ نے وہاں سے اس کو دھتکار دیا اور نکال دیا۔ تو اب یہ سوال تو یہ ہے کہ پھر شیطان نے بہکایا کیسے؟ تو قرآن مجید میں جو لفظ استعمال کیا گیا کہ فوسوسہ، کہ شیطان نے آدم اور حوا کے دل میں وسوسہ ڈالا، تو ہمارے بعض علماء نے یہ بات لکھی اور بڑی معقول لکھی ہے کہ وسوسہ ڈالنے کے لیے شیطان کا وہاں موجود ہونا ضروری نہیں تھا۔ جیسے آپ اس کے سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، ہم کو ریموٹ سے چلانے کے لیے وہاں پر جانا ضروری نہیں ہے جس چیز کو ہم کو چلانا ہے، ہم دور بیٹھے رہتے ہیں اور اتنے تگڑے تگڑے بھی ریموٹ ہوتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ ریموٹ کے ذریعے کئی 100 فٹ سے جہاز کو ایئرپورٹ پر اتار لیا جاتا ہے، ہیلی کاپٹر کو چلا دیا جاتا ہے، اور آج کل جو آپ کے چھوٹے چھوٹے ڈرون ہیں وہ سب ریموٹ سے چلتے رہتے ہیں۔
تو उस बंदे को वहां तक जाना जरूरी नहीं है। तो ये वसवसा का जो लफ्ज है, इसका फिजिकली तौर पर जन्नत में शैतान का मौजूद होना जरूरी नहीं था। तो शैतान वहां पे मौजूद नहीं था, शैतान ने तवज्जो से अपनी जो भी अल्लाह ने उसको ताकत दी थी, क्योंकि अल्लाह ने उसकी बड़ी ताकत भी दी थी, लिहाजा उस ताकत के जरिए उसने वसवसा डाला है, जा करके फिजिकली तौर पर जिस्मानी शक्ल में वहां मौजूद हो करके आदम और हव्वा को बहकाया हो, ऐसा मेरी समझ से नहीं हुआ है। बहरहाल जो मेरी समझ में आया वो मैंने बताया, और चूंकि मैं आपको दलील भी दे रहा हूं कि शैतान के निकलने का वक्त अलग है और आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम का जन्नत से निकलने का वक्त अलग है। पूछा गया मौलाना, हम लोगों के इलाके में तकिए पर हमारी बूढ़ी नानी दादी वगैरह पैर नहीं रखने देती हैं, इसकी क्या हकीकत है? हकीकत क्या है ये कि उमूमन बहुत पहले की बात आज भी है कि जब हमारी औरतें या मर्द घर में कुरान करीम पढ़ते हैं तो तकिए पे कुरान करीम रख लेते हैं। अब जब तकिया पे कुरान करीम रख लेते हैं तो उन्होंने उस तकिया को अदब जाना कि जिस पर हमने कुरान करीम रखा उसी पर तुम पैर रखो, ये अदब के खिलाफ है। और एक उसूल बता रहा हूँ, कोई भी अदब उस वक्त तक काबिल कदर है जब तक कि अदब शरीयत से न टकराए। नहीं समझे बात मेरी? मैं कहना चाह रहा हूँ हर अदब काबिल कदर है, काबिल एहतराम है जब तक कि वो अदब शरीयत से न टकराए। जैसे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का अदब की हम हदीस जब लिखेंगे तो बाद रवायत में कि कम से कम हर हदीस लिखने पर वजू करेंगे, ये उनका अदब है, ये उनका अदब है। अच्छा, इनका ये अदब शरीयत के किसी उसूल से टकरा नहीं रहा है, लिहाजा हम उसका एहतराम करेंगे। ऐसे ये मामला भी है। पूछा गया है कि कुर्बानी के जानवर में ये बात मशहूर है कि कुर्बानी का जानवर मोटा लिया जाए क्योंकि पुलसरात पर इसको लेकर के हमको गुजरना है, इसकी क्या हकीकत है? इसकी दो बातें बताना चाहता हूँ। ये एक हदीस है, लेकिन हदीस कुछ लोगों का कहना गढ़ी हुई है, लेकिन इस पर सबका इत्तेफाक है कि हदीस निहायत दर्जे की ज़ईफ है। ज़्यादा इस बुनियाद पर हमारे यहाँ दो तरीके के फतवे दिए जाए। एक फतवा ये दिया गया इसकी कोई हकीकत ही नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि हदीस गढ़ी हुई है, लेकिन चूंकि ये हुक्म है, हुक्म लगाया जा रहा है कि आपको लेकर के गुजरेगी, लिहाजा ऐसे मौके पर सही हदीस का होना जरूरी है। ज़ईफ हदीस जो है वो इस किस्म के मसाइल में नहीं चल पाएगी, लेकिन हदीस 100% है कि हदीस ज़ईफ है और बहुत ज्यादा ज़ईफ है। बाद लोगों ने तो 3-4 लफ्ज इस्तेमाल किए इस हदीस के बारे में कि ला असला लहू, इसकी कोई असल ही नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि जो इसका रावी है वो झूठा है, कुछ लोगों ने मौज़ूआत में इसको शुमार किया। बहरहाल ये कोई ऐसी हदीस नहीं है कि जिस पर पुख्ता तौर पर, और फिर इस पर बहुत से सवालात उठते हैं। एक जानवर होगा, एक गाय होगी मिसाल के तौर पर, तो 7 आदमी बैठेंगे। अच्छा, फिर एक आदमी 10 मरतबा कुर्बानी किया है तो कौन कौन जानवर पे बैठ के गुजरेगा, ये सारे सवालात उठेंगे। तो बहरहाल मेरी समझ से ये हदीस काबिल हुज्जत नहीं है। पूछा गया है कि बस वगैरह, रेलवे वगैरह के टिकट में आजकल ये बात भी होती है कि अगर आपने रेलवे का टिकट लिया तो उसमें अपने आप जो है वो इंश्योरेंस शामिल हो जाता है, और अगर खुदा न खास्ता वो बंदे को कोई हादसा पेश आ गया तो उस टिकट की बुनियाद पर उसको रकम जो है वो सरकार देती है। देखिए, एक इंश्योरेंस होता है खुद ब खुद होना, एक होता है इंश्योरेंस कराना। ये खुद ब खुद हुआ, इसमें आपने कोई रकम भरी ही नहीं है, लिहाजा ये गोया कि सरकार की तरफ से मदद की एक शक्ल है। पैसा अगर हो जाता है तो लिया जा सकता है। इस साहब ने पूछा है, हमारे जयपुर से एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने पूछा है कि हमारे यहाँ स्टाफ में कुछ लेडीज भी हैं और उनके साथ बैठकर हम लोग खाना खाते हैं, क्या ये दुरुस्त है? इस तरह से इख्तलाफ नहीं होना चाहिए, यानी औरत भी गैर महरम औरतें साथ में बैठी हों, उसी में मर्द भी बैठे हों, दोनों मिल करके खाना खा रहे हों, और उसमें जो है ना ये सही नहीं है, और इसको अलग अलग होना चाहिए। औरतें अलग बैठकर खाना खाएं और मर्द अलग बैठकर खाना खाएं। अगर आपकी बात औरत नहीं सुन रही है तो आप अलग हो जाइए। जब आप अलग होंगे तो अपने आप वो भी अलग हो गई, तुम भी अलग हो गए।
پوچھا گیا ہے کہ KFC وغیرہ چکن کے بارے میں شرعن کیا حکم ہے، رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، جو KFC کی دکانیں بھارت میں ہیں، کچھ KFC کی دکانوں میں باقاعدہ حلال کا سرٹیفکیٹ مسلم تنظیموں کے ذریعے لکھا ہوا ہے۔ اگر مسلم تنظیموں کے ذریعے حلال کا سرٹیفکیٹ موجود ہے دکان کے اندر، تو پھر ایسی شکل میں وہاں پہ کھایا جا سکتا ہے، اگر اس مسلم تنظیم پر آپ کا اعتماد ہے، نمبر 1۔ اور اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ دونوں مکس اپ کرتے ہیں تو قطعی نہیں کھانا چاہیے، اور اگر آپ کو شک ہے تو بھی نہیں کھانا چاہیے۔ اگر حلال کے بارے میں جب پوچھتے ہیں تو کچھ جواب نہیں دیتے تو بھی نہیں کھانا چاہیے۔ پوچھا گیا اگر کوئی غیر مسلم سلام کرے تو کیا جواب دیں؟ ایک جواب یہ ہو سکتا ہے وعلیکم، اور دوسرا جواب ہو سکتا ہے السلام علی من اتبع الہدی۔ اس طریقے سے بھی جواب دیا جا سکتا ہے۔ پوچھا گیا اگر کوئی غیر مسلم دعا دے ہم کو تو کیا اس کے جواب میں ہم آمین کہہ سکتے ہیں؟ آمین تو آپ اپنے لیے کہہ رہے ہیں نا، اس کے لیے تو کہہ نہیں رہے ہیں، اس نے دعا دی آپ نے آمین کہا تو کہا جا سکتا ہے۔ ایک صاحب نے لمبی چوڑی بات لکھی ہے اور اپنی والدہ کے بارے میں لکھا ہے کہ میری بیوی سے، یعنی گھریلو جو معاملات ہوتے ہیں، میں ساری باتیں نقل کرنے کے بجائے مختصراً جواب دے دیتا ہوں کہ جہاں پر یہ بہو ساس کا چکر ہے اور لڑکا جو ہے وہ بیچارہ کبھی بہو کی طرف ہوتا ہے کبھی ساس کی طرف ہوتا ہے، تو میری سمجھ سے یہ ہے کہ والدہ کا اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر بیوی کو الگ رکھ سکتے ہیں تو یہ سب سے اچھا طریقہ ہے، اور ورنہ والدہ جو خود بھی کہیں ان کو جواب دینے کے بجائے ان کو برداشت کرتے رہیں۔ والدہ کو والدہ کا حق دیں اپنے طور پر، اور بیوی کو بیوی کا حق دیں۔ والدہ کچھ بھی بولیں جواب نہیں دیں، کیونکہ اگر وہ 100% صحیح ہیں تو بھی 100% غلط ہیں تو بھی صحیح سمجھ کر کے آپ اپنی آخرت کو بچائے رکھیے اور اپنی جنت بنانے کی فکر کیجیے۔ جو شرعی لحاظ سے حقوق ہیں وہ نہ ماریں، والدہ کے کہنے پر بہو کے ساتھ برا برتاؤ یا اس کو خرچہ نہ دینا، یہ سب قطعی نہ کیا جائے۔ بہو کو بہو کا حق دیا جائے، جو آپ کی بیوی ہے بیوی کو بیوی کا حق دیا جائے، اور والدہ کچھ بھی کہیں، مطلب مثال اس میں پوچھا گیا ہے کہ جو باتیں کہتی ہیں جب میں فون کرتا ہوں تو مجھے معلوم ہے یہ غلط بول رہی ہیں، تو ان کے منہ پر پھٹ سے یہ نہیں کہہ دیں کہ آپ جھوٹ بول رہی ہیں، آپ کو تمیز نہیں ہے۔ والدہ ہیں، ٹھیک ہے امی، ایسے گفتگو کریں، ٹھیک ہے امی ہم اس کو سمجھائیں گے، ابھی کم عمر ہے اور چونکہ ہم بھی ساتھ میں نہیں رہتے ہیں، لہذا اس کی وجہ سے وہ زیادہ ٹینشن میں رہتی ہے، ایسے کہہ کر کے معاملے کو سنبھالیں۔ بہرحال والدہ کا احترام برقرار رہنا چاہیے۔ پوچھا گیا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوا تو عقیقہ نہیں ہوا، آپ شادی کی عمر میں عقیقہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ طریقہ وہی ہے جو عقیقہ ہوتا ہے، آپ عقیقہ کر دیجیے۔ اب یہ ہے کہ بعض لوگوں نے اس میں یہ کہا کہ جس دن بچہ پیدا ہوا ہے اس سے پہلے والا دن زندگی کا 7واں دن ہے۔ مثال کے طور پر سنڈے کو بچہ پیدا ہوا ہے تو ہر ہفتہ سنیچر کا جو دن ہے وہ اس کے زندگی کا 7واں دن ہے، لہذا جو ہے وہ آپ اس طریقے سے، یہ بھی کوئی واجب نہیں ہے، وہ عقیقہ ہی واجب نہیں ہے۔ اور رہا یہ بکری اور بکرے کا معاملہ، اگر آپ کی طاقت ہے تو لڑکے کے لیے 2 بکرا کر دیں اور لڑکی کے لیے 1 بکرا کر دیں، بہرحال عقیقہ کیا جا سکتا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ بعض ہندوستان میں پرانے نوٹ یا سکے جس میں 786 لکھا ہوا ہے، ان نوٹ اور ایسے کوائنس کو بڑی قیمت دے کر خریدتے ہیں اور بعض بینک بھی اس کے بنے ہوئے ہیں، کیا اس طرح لین دین کرنا صحیح ہے؟ نہیں، یہ ان کا 786 کی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے، اور رہا یہ کہ اس کا احترام 786 لکھا ہے، اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اب 1 روپے کو کوئی آدمی 100 روپے میں خریدنا چاہتا ہے تو یہ ایک مسئلہ ہے، یہ میری سمجھ سے دارالفتہ سے رجوع کرنا چاہیے کہ 1 روپے کی قیمت 100 روپے دینا جائز ہے یا نہیں، یہ مسئلہ مجھے نہیں معلوم ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ بعض اہل حدیث حضرات رفع الیدین پر بہت زیادہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بحث کرتے ہیں۔ دیکھیں، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ رفع الیدین نہ واجب ہے، نہ رفع الیدین فرض ہے، اور نہ رفع الیدین کے بارے میں امام شافعی ہوں، اہل حدیث ہوں کہ ان کا یہ فتویٰ ہے کہ جس نے رفع الیدین نہیں کیا اس کی نماز نہیں، ان کا بھی یہ فتویٰ نہیں ہے، اور ہمارا بھی فتویٰ نہیں ہے کہ اگر ہم نے کر لیا تو ہماری نماز نہیں ہوگی،
تو میں سمجھتا ہوں ایسی چیزوں میں الجھانا امت مسلمہ کو ایک بہت ہی ایسے موقع پر جبکہ امت اتنا پریشان ہو، ایسے موقع پر ان مسائل میں الجھانا یہ بہت ہی بری بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہم سے جب لوگ کہتے ہیں رفع الیدین کے بارے میں خاص کر، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جس نے تم کو رفع الیدین کا مسئلہ بیان کیا، اس نے آپ سے کبھی یہ بیان کیا کہ نماز میں فرائض کیا ہیں؟ کبھی اس نے آپ سے یہ بیان کیا کہ سجدہ سہو واجب کب ہوتا ہے؟ اور جب وہ ان مسائل میں آپ کو نہیں بتاتا ہے تو آپ خود سمجھ لیں کہ آپ کو ایسی چیز میں الجھا رہا ہے کہ آپ اپنی زندگی برباد کریں۔ اور رہا یہ کہ اناف کے پاس رفع الیدین کی بہت سی مستند دلیل موجود ہے، اور جو لوگ رفع الیدین کرتے ہیں ان کے پاس بھی بہت مستند دلیل ہے۔ لہٰذا ایک دوسرے کو اس سلسلے میں خاص کر رفع الیدین کے معاملے میں کیچڑ نہیں اچھالنا چاہیے اور ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ آپ کا جس حدیث پر عمل ہے ٹھیک ہے، آپ عمل کر لیں، اور جس حدیث پر اناف کا عمل ہے ان کو اناف کو اس حدیث پر عمل کرنے دیں۔ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو نقل کرنا چاہتا ہوں کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا مکے میں جو ہے وہ مکے میں ان کی ملاقات ہو گئی۔ تو امام اوزاعی جو ہے وہ رفع الیدین کرنے والے تھے اور ابو حنیفہ اتفاق سے رفع الیدین نہیں کرنے والے تھے، دونوں کا اتفاق سے ملاقات ہو گئی۔ تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے بڑی حیرت ہے کہ آپ جو ہے وہ رفع الیدین نہیں کرتے ہیں جبکہ عبداللہ بن عمر کی صحیح روایت موجود ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب دلیل دینے پر اترتے ہیں تو پھر جو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر وہ کسی جو ہے وہ پتھر کے ستون کو بھی ثابت کرنا چاہے سونے کا ہے تو بندہ مجبور ہو جاتا ہے، اتنے دلائل دیتے ہیں۔ تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام اوزاعی سے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تم کو جو حدیث ملی ہے وہ عبداللہ بن عمر سے ملی ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں جس حدیث پر عمل کر رہا ہوں وہ عبداللہ بن مسعود سے ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عمر میں کون بڑا ہے رتبے کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، اللہ کے رسول کی نگاہ میں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی عبداللہ بن مسعود کی تو شان بہت نرالی ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا یہ بتائیے کہ عبداللہ بن مسعود سے کس نے نقل کیا آپ کو؟ انہوں نے کہا کہ ہم کو علقمہ اور اسود ان دونوں نے نقل کیا۔ تو انہوں نے کہا آپ بتائیے آپ کو؟ انہوں نے کہا ہم کو حضرت عمر سے جو روایت پہنچی وہ سالم کے ذریعے آئی۔ انہوں نے کہا ایمانداری سے بتاؤ کہ علقمہ اور سالم میں کون زیادہ راوی کے لحاظ سے مستند ہے؟ راوی کے نہ مستند لفظ استعمال کیا، راوی کے لحاظ سے کون زیادہ اچھا ہے؟ تو انہوں نے کہا علقمہ کی شان نرالی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بتاؤ علقمہ سے کس نے روایت نقل کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم کو ابراہیم نخعی نے نقل کیا ہے۔ انہوں نے کہا تم کو؟ انہوں نے کہا زہری نے نقل کیا ہے۔ انہوں نے کہا ابراہیم نخعی اور زہری کا مقابلہ کر لیجئے کہ ان دونوں میں کون زیادہ ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ اس کے بعد انہوں نے کہا بھائی ہمارے استاد حماد ہیں، اور حماد کے بارے میں انہوں نے کہا حماد کے بارے میں بھی اچھی رائے۔ تو نتیجہ نکلا کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہمارے راوی جب تمہارے راویوں سے ہر چیز کے لحاظ سے اچھے ہیں تو میں کیوں رفع الیدین چھوڑوں؟ عبداللہ بن مسعود جیسی شخصیت جس کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے کہ اگر احد پہاڑ پر اپنا پیر رکھ دے تو اس کی وجہ سے احد پہاڑ اس کے علم سے کانپ اٹھے، صحیح حدیث موجود ہے۔ ایمان لانے والوں میں 7ویں نمبر پر ایمان لائے ہیں۔ شاید کوئی جنگ ایسی ہے جس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل نہ ہوئے ہوں۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ احناف کے پاس جو ہے وہ رفع الیدین پر دلیل نہیں ہے، دلیل موجود نہیں ہے، بلکہ بہت اسٹرانگ دلیل موجود ہے۔ اور دوسری وجہ بھی ہے رفع الیدین نہ کرنے کی، عقلی لحاظ سے بھی وہ جو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نماز کا مقصد، نماز میں ایک پالیسی ہے، مقصد نہیں، نماز میں ایک پالیسی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جسم کو سکون دیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گھر سے نکلو تو دوڑ کے مسجد میں شامل ہونے کا پلان نہ بناؤ کہ نماز ہم کو رکعت مل جائے گی۔ آپ نے فرمایا وعلیکم بالسکینہ، کہ سکینت تم پر طاری ہے، راستے میں بھی گویا راستے میں چلنے میں بھی گویا کہ سکون کو مد نظر رکھا گیا۔ اور نماز کی حالت میں رفع الیدین کرنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ سکون کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے وہ حدیث موجود ہے، ہم تو اس بات کے یہاں تک قائل ہیں کہ یہ آخری عمل ہے
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں یہ بھی صراحت ہے بعض حدیث میں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخری وقت تک نماز پڑھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کے ایسے الفاظ بھی موجود ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں. لہذا میں دونوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہم کو اس میں ہلکا نہ جانیں بلکہ ہم بہت اسٹرانگ ہیں, اور آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ جو مسئلہ زندگی میں ایشو نہیں ہے خدا کے واسطے اس کو امت میں پھنسا کر کے اور لوگوں کو جو ہے وہ بہکانا اور اس طریقے سے کرنا یہ کوئی تبلیغ دین نہیں ہے بلکہ یہ انتشار ہے. اس سے ہم کو بچنا چاہیے. دونوں کو چاہیے کہ ایسے مسئلوں میں اپنے آپ کو نہیں الجھائیں. واللہ اعلم بالصواب. پوچھا گیا ہے کہ وہاں صاحب آپ نے ایک تقریر میں کہا کہ اہل کتاب اگر لڑکی مطلب لڑکا لڑکی لانا چاہے تو اہل کتاب سے شادی کر سکتا ہے, اور جبکہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. دیکھیے اگر دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے تو اس میں باتیں لکھی ہوئی ہیں. آج بھی وہ ہمارا بھی وہی مسلک ہے, ہمارا بھی وہی رجحان ہے, ہمارا بھی وہی نظریہ ہے. انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ وہ اہل کتاب جو اپنے اہل کتاب کے اصل پالیسی سے ہٹ چکے ہیں, جیسے مثال کے طور پر کہنے کے لیے کرسچن ہے, نہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے لیے تیار ہیں اور نہ کیا کہتے ہیں اللہ کو ماننے کے لیے تیار ہیں, تو اب کہنے کے لیے کرسچن ہے یہ تو مرتد ہو گئے, کافر کی شکل میں آ گئے. اگر ایسا کرسچن ہے تو پھر وہاں سے لڑکی لانا ناجائز ہو جائے گا. تو وہاں پہ جہاں پہ بات کہی گئی ہے وہ یہ بات کہی گئی ہے, اور آئیے کہ منسوخ ہو گیا ہے, میرے علم میں ایسا نہیں ہے کہ نہیں صاحب آپ ہو ہی نہیں سکتی شادی, ایسا میرے علم میں نہیں ہے. واللہ اعلم بالصواب. پوچھا گیا ہے کہ ایک آیت ہے کہ اپنے باپ دادا کے دین پر ہم عمل کرتے رہیں گے, یہ کفار قریش نے یہ بات کہی تھی, اور آج بھی جو لوگ بہت سی بدعتیں کرتے ہیں, شرک کرتے ہیں, جب ان کو سمجھایا جائے تو وہ بھی یہی بات کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا سے یہ چیزیں, تو کیا وہ مثال ان کے ساتھ دی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں بات تو سمجھانے کے لیے تو دیا جا سکتا ہے کہ یہ شیطانی آئیڈیا ہے, کیونکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے ایمان کی بات کی تو کفار قریش نے جو جواب دیا کہ انا وجدنا علیہ آبانا, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم جس دھرم کو اختیار کیے ہوئے ہیں, جو کچھ بھی ہم پوجا پاٹ کر رہے ہیں یہ ہم نے اپنے باپ دادا سے پایا ہے, کیا ہم ان کو بیوقوف سمجھ لیں کہ وہ اتنے بیوقوف تھے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آئی؟ اب سوال یہ ہے کہ یہی جواب اگر کوئی بھی دہراتا ہے تو آپ ڈائریکٹ تو نہ کہیں کیونکہ وہ کفار کا جواب ہے, لیکن یہ بات تو عقل میں آتی ہے کہ یہ ایک شیطانی جواب ہوتا ہے کہ لوگ دلیل دینے کے بجائے کہ صاحب میں اگر 40واں مناتا ہوں, میں اگر قبر پہ چادر چڑھاتا ہوں, ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارے پاس قرآن حدیث سے دلیل موجود نہیں ہے, تبھی آپ یہ جملہ کہہ رہے ہیں, اور یہی بات ان لوگوں نے بھی کہی تھی. تو ڈائریکٹ اگر آپ کہیں گے کہ کفار قریش بھی یہی کہتے تھے تو لڑائی ہو جائے گی, لیکن آپ اس کو لاجیکلی یہ بات سمجھائیں کہ تمہارے پاس چونکہ دلیل نہیں ہے لہذا تم بھی یہ جملہ یہی بول رہے ہو کہ ہم نے اپنے باپ دادا سے جو پایا ہے. بات تو وہی ہے تقریباً. پوچھا گیا حماد کے معنی کیا ہے؟ حمد کے معنی ہوتے ہیں تعریف کرنے کے, اور حماد جو ہے وہ مبالغے کا صیغہ ہے, بہت زیادہ تعریف کرنے والا. پوچھا گیا کیا وتر سے پہلے تہجد پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ وتر سے پہلے تہجد کا وقت ہی نہیں ہوتا ہے. بعض روایت میں جو ایسا آ گیا ہے کہ اگر آپ تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکتے ہیں اور آپ عادی ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری تہجد چھوٹ جائے گی, ایسے لوگوں کے لیے بعض حدیث میں غالباً یہ جملہ آیا ہوا ہے کہ آپ 4 رکعت 2 رکعت ایکسٹرا پڑھ لیں, اللہ تعالیٰ آپ کو تہجد کا ثواب, یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن ایسا کوئی فتویٰ نہیں ہے کہ آپ روزانہ وتر سے پہلے 4 رکعت ایکسٹرا پڑھ لیجیے اور سمجھیے ہم تہجد گزار ہو گئے, ایسی بات نہیں ہے, ایک دم غلط بات ہے. پوچھا گیا کہ ایک عورت کا انتقال ہوا ہے اور ان کے وارثین میں 2 بھائی ہیں, 2 بہن ہیں اور 3 چچا ہیں اور 2 پھوپھی ہیں, تو اس میں حصہ کیسے میں لگے گا؟ دیکھیں جب مرنے والے کے بھائی اولاد بھی نہیں موجود, بیوی شوہر بھی نہیں موجود ہے, صرف بھائی بہن موجود ہیں, تو بھائی اور بہن پوری جائیداد کو مثال کے اوپر 2 بھائی اور 2 بہن ہیں, تو 100 روپے کو جو ہے نا وہ 6 سے تقسیم کر دیا جائے, 100% کو 6 سے تقسیم کرنے کے بعد جو آئے گا وہ ایک بہن کا حصہ ہوگا اور اس کا ڈبل بھائی کا حصہ ہوگا. پوچھا گیا ہے کہ بیت الخلا سے نکلنے کے بعد ہاتھ دھوتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنا کیسا ہے؟ اگر یہ سمجھ کر پڑھا جا رہا ہے کہ سنت ہے تو میرے علم میں ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے
کہ جس میں کہ بیت الخلا سے نکلنے کے بعد آپ کلمہ طیبہ دن بھر پڑھیں، بڑی فضیلت ہے، لیکن یہ کہ اسی وقت پڑھنا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ وقت کی تعین، عدد کی تعین، جگہ کی تعین یہ دلیل مانگتی ہے، بغیر دلیل کے کوئی بھی نیکی کے لیے آپ ان چیزوں کو نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک صاحب نے کہا ہے کہ مولانا صاحب ہمارے گاؤں میں ایک صاحب ہیں جو اہل دیوبند اور علماء دیوبند کو بہت برا بھلا کہتے ہیں، ان کو جواب کیسے دیا جائے؟ ایک بات بتا دیں کہ جیسے بعض لوگ صحابی کو گالی دیتے ہیں نا، صحابی کو گالی دینے والے کا کبھی بھی خاتمہ، صحابی کو برا بھلا کہنے والے کا کبھی بھی خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا ہے۔ اہل دیوبند کی اتنی خدمات ہیں کہ اگر آپ ان کو گالیاں دیں گے تو ایسے ہی ہے نا جیسے کوئی آدمی آسمان پہ تھوکے اور تھوک اپنے چہرے پر آوے۔ دیوبند اس بات کا، اہل دیوبند ہمارے اکابرین اس بات کے محتاج ہی نہیں ہیں کہ آپ ان کی تعریف کریں تو لوگ ان کو جانیں ہیں۔ وہ خود اتنے تعریف کے لائق ہو گئے ہیں اور اتنی بڑی تعداد ہے اور اتنے میدان میں انہوں نے کام کیا ہے کہ وہ تمہارے تعریف کے محتاج ہی نہیں ہیں، لہذا ان کو دلیل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے یہ مان لیا ہے کہ مجھے ماننا نہیں ہے۔ ایسے شخص کو آپ دلیل دے کر کے کیا کریں گے؟ ان سے بدترا کہہ دیں کہ تم ایسا کام کر رہے ہو کہ جیسے کوئی آسمان پہ تھوکے اور اپنے اوپر ہی تھوک آوے۔ پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب تقلید کے بارے میں آپ کی کوئی تقریر ہو تو ارشاد فرمائیں، اور تقلید جائز ہے یا ناجائز؟ دیکھیں، تقلید کے بارے میں ہم نے ایک تقریر 10 حصوں میں کیا ہے۔ میں ایک جملے میں بتانا چاہتا ہوں کہ تقلید انسان کی ضرورت نہیں، تقلید انسان کی فطری ضرورت ہے، اس کے بغیر کوئی آدمی چل نہیں سکتا۔ کوئی ابو حنیفہ کا نام لے یا نہ لے، کوئی شافعی کا نام لے یا نہ لے، کوئی علامہ ابن تیمیہ کا نام لے یا نہ لے، سب کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہی نہیں ہو سکتی ہے کہ وہ ڈائریکٹ قرآن حدیث کو سمجھتے۔ وہ کہیں نہ کہیں سے کیا کرتے ہیں، کسی نہ کسی کی تقلید کرتے ہیں۔ ہاں، کوئی آدمی مجتہد ہو گیا، مجتہد کے درجے کو پہنچ گیا تو اس کو تقلید کی ضرورت ہی نہیں، وہ مجتہد کے درجے کا ہے۔ لیکن مجتہد کتنے ہوتے ہیں؟ یہ آج 2 کتاب پڑھ کر کے سب مجتہد بنتے چلے جا رہے ہیں۔ لہذا تقلید انسان کی فطری ضرورت ہے۔ 2 سوال اور باقی ہیں، بات ختم کرتے ہیں۔ پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب بعض حدیث میں یہ آتا ہے کہ اگر آپ یہ کام کر لو تو جنت میں چلے جاؤ گے، اور بعض حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ یہ کام کر لو گے تو آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور بعض حدیث میں یہ آتا ہے کہ اگر یہ کام کرو گے تو جنت میں نہیں داخل ہوگے۔ تو یہ حدیثیں اس قسم کی جو آتی ہیں، تینوں حدیث میں نے آپ کے سامنے نقل کیا، تینوں طرح کی۔ اس میں 50 حدیث ہو سکتی، مثال دے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر صحیح حدیث ہے کہ جس نے اسماء حسنہ کو یاد کیا ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ یعنی اسماء حسنہ جو 99 اللہ کے نام ہیں، اگر آپ نے اس کو یاد کر لیا تو جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ایسی حدیثیں 50 ہیں، 1-2 نہیں 50 ہیں، جو انشاءاللہ آپ کے سامنے جو صبح کی تقریر ہماری ہو رہی ہے درس حدیث کے نام پر، آج سے ہم نے جنت کے بارے میں شروع کیا ہے۔ تو اس میں ایک ٹاپک یہ بھی آنے والا ہے کہ جنت میں لے جانے والے اعمال کیا ہیں، اور وہ یہ بھی آنے والا ہے کہ جنت سے محروم کرنے والے اعمال کیا ہیں۔ بہرحال ہم ان تینوں باتوں، پہلی بات کا جواب دینا چاہتے ہیں کہ یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو جنت میں چلے جائیں گے۔ اب اس سے سوال یہ لوگ جو کرتے ہیں کہ مولانا صاحب ٹھیک ہے وہ کام میں کر رہا ہوں لیکن ہزاروں گناہ بھی کیے ہوں، ہزاروں گناہ بھی کر رہا ہوں، تو کیا میں جنت میں چلا جاؤں گا؟ تو پہلا جواب یہ ہے کہ ایمان لائے ہیں اور آپ نے وہ عمل کیا ہے، جتنے بھی آپ نے گناہ کیے ہوں گے اس کی سزا بھگتنے کے بعد اس عمل کے سبب سے جنت میں چلے جائیں گے۔ کون سا؟ جو عمل آپ نے کیا ہے۔ مثال کے طور پر اسماء حسنہ آپ نے یاد کر رکھا ہے، اچھا اب اسماء حسنہ یاد کرنے کے بعد گناہ بھی کیا ہے، تو گناہ کی سزا بھگتنے کے بعد کوئی بھی دوسرا عمل آپ کے پاس نیکی کا موجود نہیں ہے، صرف یہ موجود ہے، لہذا اگر صرف یہ بھی موجود ہوگا تو اس کی برکت سے آپ جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ ایک پہلا مطلب ہوا۔ دوسرا مطلب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، ایسے لوگوں کو جس نے اسماء حسنہ یاد کیا ہے اس کے سارے گناہ وہ معاف کر دے اور اس کو جنت میں داخل کر دے۔ وہ مالک کل ہے، جو چاہے وہ کرے، لیکن اس کے چانسز کم ہیں۔ دوسری والی بات کے چانسز کم ہیں کیونکہ قرآن مجید میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ اگر آپ نے ذرہ برابر نیکی کی ہے تو وہ بھی آپ دیکھیں گے، اور ذرہ برابر آپ نے برائی کی وہ بھی دیکھیں گے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے
کہ یہ بات جو کہی جا رہی ہے کہ جنت میں جائے گا سارے گناہ کے بھگتنے کے بعد جائے گا، یہ بات جو کہی جا رہی ہے یہ زیادہ بات صحیح ہے. تو ایمان کے ساتھ اگر یہ چیز ہے تو یہ نیکی اس کو جنت میں داخل کر دے گی، یہ ایک معنی ہے. اچھا، دوسری حدیث جو آئی وہ یہ کہ صاحب اگر آپ نے یہ کام کر لیا تو 70 سال کے گناہ معاف ہیں، کسی حدیث میں 50. بہت سی حدیثیں صحیح ہیں، بہت سی حدیثیں اس سے ضعیف ہیں. یہ جتنی بھی حدیثیں ہیں ان سب کا ایک جملے میں جواب دینا چاہتا ہوں کہ اگر یہ کہا گیا ہے کہ 70 سال کے گناہ معاف ہیں، اس سے صغیرہ گناہ مراد ہیں. گناہ صغیرہ معاف ہو جائیں گے، کبیرہ کبھی نہیں معاف ہوتے ہیں جب تک بندہ توبہ نہیں کرے. لہذا حدیث صحیح ہے، معنی بھی صحیح ہے کہ ایک آدمی نے جمعہ کی نماز پڑھ لیا، اگلے جمعہ تک اس کے سارے گناہ معاف ہیں. مطلب کیا ہے کہ اگر گناہ صغیرہ ہو گئے تو سارے گناہ صغیرہ معاف ہو جائیں گے، لیکن کبیرہ کبھی نہیں معاف ہوتے ہیں. کبیرہ گناہ میں والدین کی نافرمانی ہے، کبیرہ گناہ میں نماز کا چھوڑنا ہے، کبیرہ گناہ میں سود کا کھانا ہے، جھوٹی گواہی دینا ہے، یہ سب کبیرہ گناہ ہے. یہ نہیں معاف ہوتے ہیں، یہ تو جب تک معاف توبہ نہیں کی جاتی معافی نہیں ہوتے. لہٰذا دوسری حدیث کا معنی ہے. اب جو تیسری حدیث بیان کی گئی ہے کہ بعض حدیث میں آتا ہے کہ جیسے کہ صلہ رحمی کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. اب سوال یہ ایک طرف آتا ہے کہ ایمان والا جنت میں ضرور جائے گا، اور دوسری طرف آ رہا ہے کہ صلہ رحمی مطلب جس نے صلہ رحمی کے خلاف کام کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا. مطلب یہ کہ ڈائریکٹ جنت میں نہیں جائے گا، جس نے یہ گناہ کیا ہے صلہ رحمی کو توڑا ہے اس کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جائے گا. یہ مطلب نہیں ہے کہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا، یہ اس حدیث کا معنی نہیں ہے. آخری بات اور ایک بات اہم کہ پچھلے جمعہ جو ہے وہ پچھلے جمعرات کو ایک سوال کا جواب آیا تھا، تو آج تقریباً 7-8 آدمیوں نے اس پر جو ہے وہ ہم ٹیلی فون بھی کیا اور واٹس ایپ بھی کیا کہ میں نے جو ہے وہ یہ بات کہی دی تھی، ایک سوال کے جواب میں کہ انہوں نے پوچھا کہ ہمارے شہر میں لوگ اہل حدیث دن پر دن بڑھ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے. تو میں نے یہ بات کہی تھی کہ آپ جب ان سے بات کرتے ہیں تو آپ کے پاس دلائل نہیں ہوتے ہیں اور وہ سامنے والا دلیل دیتا ہے، لہذا وہ اٹریکٹیو ہو جاتے ہیں، وہ اہل حدیث بن جاتے ہیں. تو لوگوں نے اس پر یہ معنی نکال لیا کہ ہمارے پاس دلیل موجود نہیں ہوتی. یہ میں نے کہا ہی نہیں ہے. میں تو سینکڑوں تقریروں میں کہا ہے کہ احناف جب دلیل دینے پر اترتے ہیں تو بڑے بڑے لوگ کیا ہوتے ہیں، اپنی دلیلیں بھول جاتے ہیں. میں جو یہ اگر بات کہتا کہ احناف کے پاس دلیل نہیں ہے تب آپ لوگوں کی ناراضگی وجہ تھی کہ ہم بغیر دلیل کے ہیں. میں نے یہ بات نہیں، ہم نے یہ کہا کہ ہمارے جو لوگ ہیں جن سے وہ باتیں کرتے ہیں، جن کو وہ سمجھا، یہاں سے سعودی سے جتنے لوگ جاتے ہیں 50% اہل حدیث ہو کر کے آ جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے کبھی ان کو دلیل سے کوئی بات سمجھا ہی نہیں ہے. لہذا نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ دلیل دیتے ہیں اور وہ سامنے والا یہ سمجھتا ہے کہ بھائی ان کے پاس دلیل ہے، لہذا وہ اٹریکشن ہو جاتے ہیں. لہذا میں جو ہے وہ یہ بات نہ میں نے کہی ہے اور نہ میں کہنا چاہتا ہوں. دوسری چیز، بعض لوگوں نے دوسری بات اس میں جوڑ دی کہ اچھا ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے اہل حدیث بڑھ، پھر بتائیے کہ قادیانی کیوں بڑھ رہے ہیں. کچھ لوگوں نے کہا بھائی کرسچن کیوں بڑھ رہے ہیں، کچھ لوگوں نے کہا رضا خانی کیوں بڑھ رہے ہیں، کیا ہمارے پاس دلیل نہیں ہے. بھائی ہر ایک کے بڑھنے کی وجہ الگ الگ ہو سکتی ہے. ہم سے آپ پوچھنا چاہتے ہیں کرسچن کیوں بڑھ رہے ہیں، تو میں یہ جواب نہیں دوں گا کہ ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ انہوں نے اتنی سہولت دے رکھی ہے کہ لوگ سمجھتے یہ دین اچھا ہے، ہومیوپیتھی کی گولی کے طریقے سے کھا لو، اتوار کو جا کر کے معافی مانگ لو اور تمہارا معاملہ. تو یہاں پر دوسری وجہ ہے. اور اگر آپ پوچھیں کہ صاحب رضا خانی کیوں بڑھ رہے ہیں تو اس کی وجہ ہم آپ کو بتا دیں کہ جس دیش میں ہم رہتے ہیں اس دیش میں شروع سے پہلے سے ہی ہم بدعتی رہے ہیں. ہمارے جو پوروج جو ہے وہ جو ایمان لائے بھی تو ایمان لے کر کے آئے لیکن اندر سے ہم بدلے ہی نہیں، لہٰذا اس کے اثرات ہمارے اس کی وجہ دوسری ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ صاحب قادیانی کیوں بدل رہے ہیں، تو ہم جس علاقے میں ہم نے دیکھا ہے گئے ہیں تو پتہ چلا کہ قادیان سے پیسہ آتا ہے اور پیسے کی وجہ سے غریب جو ہے وہ قادیانی بن جائے. سب کی الگ الگ وجہ ہے، لیکن سب نے کٹھجتی کے طور پر یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس کا مطلب ہمارے پاس دلیل نہیں اس لیے قادیانی بڑھ رہے ہیں، ہمارے پاس دلیل نہیں اس لیے. میں نے یہ بات کہی نہیں ہے. ہماری عادت ہے لوگوں صحیح بات جو ہے وہ سننا نہیں چاہتے ہیں اور لوگوں پر الزام رکھنا چاہتے ہیں. تو بہرحال یہ بات کی وضاحت بھی کرنا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.